السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بیٹا، ہم نے جو ہے وہ آج پیج نمبر 45 ریڈ کرنا ہے۔ ہم نے جو پڑھا تھا ہمارا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتی تعلیمات، اس میں ہم نے حجاب اتفاق نے جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ ہم جو ہے وہ اجازت طلب کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کے گھر میں اجازت طلب کر کے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہم نے یہاں تک کل پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم نے اب پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں کہ وہ کس طرح پردہ کرتے تھے، اور ہمیں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے، ہمیں ان کے راہ پر چلنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات جو تھی وہ پردہ اور حجاب پر عمل کر کے مسلمان خواتین کے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ پیش فرمائے، یعنی کہ انہوں نے اس کے اندر پردہ اور حجاب کیا ہمارے لیے ایک مسلمان خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ اب امہات المومنین جو تھیں وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی تو حجاب اوڑھ کر، یعنی کہ حجاب کر کے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی تھی۔ جب کسی غیر محرم سے ان کو گفتگو یعنی کہ غیر محرم سے بات نہیں کرتی تھی، جب ان کو کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی، یعنی کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، تو پھر جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے گفتگو فرماتی تھی، یعنی کہ اپنی بات کو جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پردے کی امہات المومنین جو تھیں وہ پردے کی اس قدر پابند تھی کہ سفر حج کے دوران بھی پردے کا اہتمام، یعنی کہ حج کے سفر کے لیے جب روانہ ہوتے تو اس کے دوران بھی جو ہے وہ پردے کا خاص اہتمام فرماتے، پردے میں ہی رہتے ہیں۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ساتھ سفر میں تھیں، یعنی کہ احرام کی حالت میں جب وہ احرام باندھا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں تھیں۔ تو قافلے کے لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنی چادر سر سے چہرے پر لٹکا لیتے تھے، یعنی کہ جب بھی لوگ آپ کے سامنے قافلے کے لوگ آ جاتے تو فوراً جو ہے وہ آپ اپنے چہرے پر چادر لٹکا لیتے تھے۔ یہ جو ہے یہ ہم نے پردے کے بارے میں پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پیراگراف سے ہمیں ہمارے لیے بہترین نمونہ یا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی جو ہے جب گھر سے باہر نکلے یا کوئی چیز لینے کے لیے یا کوئی ملنے ہے یا اپنے کسی غیر محرم سے گفتگو کرنی ہے تو ہمیشہ پردے میں رہ کر جو ہے وہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد استئذان جو ہے وہ اجازت مانگنا، یعنی کہ ہم کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنا جو ہے وہ استئذان کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کسی کے گھر میں داخل ہونا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اجازت لینی چاہیے، پھر ہمیں اس کے گھر میں داخل ہونا۔ اگر آپ کو اجازت نہیں مل رہی، یعنی کہ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم واپس سے چلے جائیں اور دوبارہ پھر آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اندر سے آواز نہیں آ رہی اور آپ جو ہے وہ اندر چلے جائیں۔ تو اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ النور کی آیت ہے 27 کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہو، یعنی کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، یعنی کہ جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے تو تم ان کے گھروں میں داخل نہ ہو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ یعنی کہ جب اندر سے آواز نہیں آ رہی تو تم جو ہے وہ سلام لو، اگر سلام کا بھی جواب نہیں آتا تو تمہارے لیے بہتر ہے تم نصیحت حاصل کر لو، یعنی کہ واپس سے چلے جاؤ۔ اب دیکھیں جب ہم نے کسی کے گھر میں جانا ہوتا ہے تو انہوں نے وہ چھوٹا سا ایسے لگایا ہوتا ہے، شیشہ سا لگایا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ جب ہمیں آواز نہیں آ رہی ہوتی اندر سے تو ہم جو ہے اس کی طرف سے جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے جھانکنا، یہاں تک کہ جب ہم اجازت مانگ رہے ہیں تو ہمیں جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو ہمیں جھانکنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں یہ آواز کیوں نہیں آ رہی، تو ایسا بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کے گھر میں بھی بلا اجازت یعنی اجازت کے بغیر جھانکنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس کے میں یہ ہے کہ
اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم جب کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں 3 دفعہ اجازت جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، یعنی کہ 3 دفعہ جو ہے وہ اجازت لینی چاہیے، ان کو آواز دی جائے، پھر اس کے بعد اگر آواز نہیں دے رہے تو آپ سلام لیں 3 دفعہ۔ سلام لینے کے بعد جو ہے وہ اگر آپ کو اجازت مل جائے، یعنی کہ آواز آ جائے کہ آپ اندر آ سکتے ہیں، تو آپ آ جائیں۔ تو اگر نہیں ملتا، یعنی کہ آپ کو آواز نہیں آئی، نہ آپ کے سلام کی جواب کی آواز آئی، نہ ہی آپ کو اندر آنے کے لیے بولا گیا، تو آپ کے لیے واپس جانا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کو ناگوار، یعنی کہ اس کو برا محسوس نہ کریں، بلکہ یہ بہترین طریقہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے، یعنی کہ اب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بھی ہمیں سامنے مل گیا ہے کہ ہمیں جو ہے کسی کے گھر میں جانے کے لیے 3 دفعہ اجازت لینی چاہیے۔ اگر اجازت مل جائے تو ہمیں اندر ہم داخل ہو جائیں، اگر نہیں ملی تو ہمیں واپس چلے جانا ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب اجازت طلب کرتے ہوئے دروازے سے اندر جھانکنے کے بھی ممانعت، جیسے اب میں نے آپ کو بتایا کہ اجازت نہیں مل رہی، آپ کو یہ آواز نہیں آ رہی، تو ہمیں جھانکنا بھی نہیں چاہیے، جھانکنے کی سے بھی منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرہ میں سوراخ سے دیکھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک جو تھا اس میں سوراخ تھا، اس میں سے ایک شخص نے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک کنگھا تھا، اس سے آپ اپنا سر مبارک کھجلا رہے تھے، یعنی کہ خارش کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں چبو دیتا، یعنی کہ تمہاری آنکھ میں لگا دیتا۔ تو اجازت مانگنا تو ہے ہی، اس لیے کہ اندر کوئی ذاتی چیز نہ دیکھی جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارا اجازت مانگنے کا مقصد کیا ہے، کہ یہی ہے کہ اندر کی جو کوئی ذاتی چیز ہے وہ نہ دیکھی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس قدر غصے سے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں لگا دیتا، یعنی کہ چبو دیتا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ ہم کسی کے بھی گھر میں جائیں تو ہمیں جو ہے وہ 3 دفعہ اجازت لینی چاہیے، اور اجازت مل جائے تو چلے جانا